बात आपने मुझे कर दी है, 1 मिनट यूज कर रहे हैं और आप म्यूट ना करें, लगातार बोलते रहें तो फिर वो अगला बंदा जो है वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करता है। बहुत शुक्रिया। अब अफजल साहब हैं बड़े अच्छे बंदे। अफजल साहब ये हुआ था जो ये बता रहे हैं। हाँ मैं भाई बात सुन लेना ना, एक मिनट बाद अफजल साहब ये जो बता रहे हैं ये वजह ठीक है इनकी। मेरी आपसे दोनों से रिक्वेस्ट है कि उसको जाने देते, कल जो हो गया उसके ऊपर। अफजल भाई मैं कल जाऊंगा ना, कल भी यही होगा, परसों जाऊंगा, परसों भी यही होगा। जवाद साहब को चूंकि मैंने बात की, वेरी नाइस का है, मैंने बात की है, तुझे भी राणा राशिद बन गया ना। हमने वो टेक ऑन कर ली है, उनके रिकॉर्ड वहाँ भी है। कल मैंने इसलिए किया, कल मैंने बात की। आप राणा साहब हैं, आप अब देखें आप एजुकेटेड है, डिसेंट है, सिविलाइज्ड है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हमारा एक कंपेटेबिलिटी है इन पैरामीटर्स के ऊपर। तो मेरे ख्याल में म्यूचुअली वी ऑल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। वो ये एक साथ मुझे ये गलत फहमी दूर कर लेने। कल तो मैं बोल ही नहीं रहा था, ये मेरे सामने बैठ के गलत क्या नहीं करे। मुझे मेरी रिक्वेस्ट, मैं नहीं करता, सिर्फ इतना बता देने दे कि जो ये कह रहे हैं ना कि मैं बोला हूँ और मैं म्यूट नहीं कर रहा था, ये बात झूठ है। वो ये था कि मियाँ साहब बोले हैं, फिर नासिर साहब बोले हैं, फिर बनाज साहब बोले हैं, उसके बाद फिर मियाँ साहब बोले हैं। फिर मैंने कहा मैं जवाब देता हूँ, तो मुझे मियाँ साहब ने कहा तो मैं जवाब नहीं देना। ये हुआ था, मैं तो बोलना नहीं था। वो बात करना चाहते हैं और आपने बात नहीं तो करने दे बात है, वो बात करना चाह रहे थे, आप बात बनाज साहब बोले यहाँ पे आपका हक बनता है। मेरी जान छोड़ दें, अल्लाह की कसम आगे करता हूँ कि ये बात झूठ है। जवाद साहब यार दोनों सुन ले। जवाद साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज ना रिविजिट करें। बात गलत है या सही है? बिलाल साहब को मैंने एग्री ऑलमोस्ट कर लिया है कि वो मिट्टी पा के आगे चले जाते। नहीं मिट्टी नहीं, ठीक है मैं पा लेता हूँ, झूठ ना बोले मेरे सामने यार प्लीज। एक अच्छे माहौल में हम यहाँ पे बात हो रही है, अच्छा माहौल होता है, लेकिन जब लोगों को ये तासुर दिया जाता है ना तो शायद ग्रेस का मुजाहरा करते हैं। वो लोगों ने देखा है जो हुआ है, ग्रेस का मुजाहरा करते हैं उसको। लोगों ने छोड़ दिया करें, इतना बात में क्या नहीं ना क्या करें ना कि हम बड़े मुंह से खाना ब्रॉड चलाते हैं। मुंह से खाना क्या होती है कि यहाँ पे आगे गजनी भी बात करता है, यहाँ पे राणा राशिद भी बात करता है, यहाँ पे हर अहमदी आके बात करता है मेरे ब्रॉड पे। मैं किसी को रोकता नहीं, उसको गाली ना दे। आपके ब्रॉड में मैं बोला हूँ और मुझे कहा गया कि तुमने नहीं बोलना, अफजल बनाज ने बोलना है। अफजल बनाज साहब ने कहा कि मैं मौका देता हूँ बिलाल मेरी जगह पे बोल ले, तो मेरे साहब ने कहा नहीं इन थले ला देता मैं गल रही। ये बात है। इस ब्राड के ऊपर मेरा 2.5-3 घंटे से शायद बैठा हूँ और जवाद साहब यकीन करें कि मैं मैक्सिमम मेरा ख्याल है 3 या 4 या 4.5 मिनट बोला हूँ मैक्सिमम मेरा ख्याल है बिलाल साहब। या लेकिन जो दूसरे जमात के लोग आए हैं वो I mean, they have spoken a lot. तो मतलब ये कहने का है कि जब बिलाल साहब का ये जो डिमीनर है, मैं इनकी बात से मुतासर होकर मैंने वो बंद किया हुआ है कि यार ये बंदा इतना ग्रेसफुल तरीके से लोगों को डील करता है, ओपन टाइम, रिस्पेक्टफुली और ग्रेशियसली। तो मैं यकीन करें मैं सिर्फ एहतराम में खामोश हूँ कि यार लेट हिम हैव हिज टाइम। तो जवाब साहब देखें, जो एक अच्छा इंसान है ना उसको हमें रिकग्नाइज और अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो उसका बेस्ट वे यही होता है कि वी ट्रीट हिम इन काइंड। तो ये मेरी आप सबसे अपील है, अगर हम करेंगे तो मेरे ख्याल में एक अच्छा माहौल जो है वो बिल्ड होगा। और हम इनफ लोग हैं, हम ये जवाब साहब मैं आपको सबको बता दूं, हम इनफ लोग हैं जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम कम से कम इतने ही लोग आपस में इसको मेंटेन रखें तो मेरे ख्याल में इट विल मल्टीप्लाई। बिल्कुल अफजल भाई, असल में बात पता है क्या है, ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि जब आप किसी की ब्रॉड पे जाते हैं तो जो ब्रॉड वाले हैं वो हमेशा ज्यादा बोलते हैं। देखें कब से आप बात कर रहे हैं, फिर बिलाल भाई बात कर रहे हैं, फिर आप कर रहे हैं, फिर बिलाल भाई कर रहे हैं, और वो किसी और को मौका नहीं दे रहे बोलने का। ये एक नेचुरल सी चीज होती है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं ही अगला आधा घंटा बोलूंगा या एक लेक्चर शुरू कर दूंगा तो आप इंटरफेयर करेंगे या कोई ना कोई लाजमी इंटरफेयर करेगा कि भाई बस करते, एक ही बात रिपीट करी जा रहा है।
تو اتنی سی بات ہوتی ہے, اس کو اگر آپ برا نہیں بنانا چاہیے, اپنا پوائنٹ رکھ دیا, ٹھیک ہے. ادھر میاں صاحب ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ 1 منٹ بلال منو گل کرن دے, 1 منٹ بلال منو گل کرن دے, لیکن یہ کنٹینیوسلی بولتے جا رہے افضل صاحب یہ کہا تھا میاں صاحب نے, یہ انہوں نے کہا تھا کہ بلال تم جواب نہیں دو گے, افضل صاحب جواب دیں گے. کون سے بات ہماری براڈ تھی نا, ہماری لینا چاہتے ہیں مجھے مراد صاحب سے پوچھتے ہیں نا, مراد صاحب ایمان نہیں کرا کیا کر رہے صحیح سے. اصل میں وہ بات آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں, اس میں پھر پتہ کیا ہو جائے گا, وہ مومنٹ تھا مراد صاحب تجھے جو کہو گا تہاڈی گل آمین, اللہ دی قسم تہاڈی گل آمین ہے. وہ مومنٹ تھا بڑا ڈیسائسو, اور بلال صاحب کی اس وقت جو بات تھی, اس نے کشتی کے اوپر اتنا وزن رکھ دینا تھا کہ اٹ وڈ گو ڈاؤن, اس وجہ سے بلال صاحب کو وہاں پہ روک دیا گیا. دیٹ واز دا ریئل ریزن. میں اس کے اوپر اتنا سخت میں ججمنٹ دینا نہیں تھا چاہ رہا, لیکن برحق میری بات ہے, جو میں نے ایمانداری سے اس وقت دیکھا, میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر میں اپنی ایمان قرآن پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ بلال صاحب کو روکا جواد صاحب اس لیے گیا تھا کہ بلال صاحب نے اس سارے نیریٹو کو ڈسمینٹل کر دینا تھا اس وقت, کیونکہ اگر بھائی آپ کو لگ رہا ہے نا, لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا, اور میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ میاں جزاک اللہ افضل بلال صاحب, مجھے کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا جو پولائٹنس ہے نا, میرا بولنے کا جو ڈیمینر ہے, میں کچھ لوگ جو جن کی میں عزت کرتا ہوں میں بہت زیادہ کرتا ہوں, جیسے ناصر صاحب ہے نا, ناصر صاحب میرے اور ان کے درمیان ایک ایسی ویو لینتھ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے کہ میں ان کو کسی طرح بھی میں اوفینڈ نہیں کرتا, اور وہ مجھے نہیں کرتے. قدرتی بات ہوتی ہے نا, تو جب ایک انسان احترام کرتا ہے نا, تو اس احترام کی وجہ سے پھر آپ یو بیک آف, یو ڈونٹ شو اگریشن. میرا اس وقت جو تھا وہ, آپ جواد صاحب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ میں بہت زیادہ گریس دیتا ہوں اور بہت زیادہ میں اسپیس دیتا ہوں, اور میرا وہ احترام کی وجہ ہوتی ہے, جس بندے کا میں احترام کرتا ہوں. تو سم ہاؤ, لیکن افضل بھائی اگر آپ اپنے دھیان رکھیں اور آپ نے سمجھا کہ بلال بھائی بولیں گے تو آرگومنٹ ڈسمنٹل ہو جائے گا یا شپ ڈوب جائے گی, جبکہ میاں صاحب ان کو روک اس لیے رہے تھے کہ ماحول خراب نہ ہو, کیونکہ ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی جس کا تعلق گستاخی کے ساتھ تھا, اور وہ اس چیز کو ایک نارملائز طریقے میں ایک بیلنسڈ وے میں چلانا چاہ رہے تھے, اس لیے انہوں نے میرے خیال میں بلال صاحب انہوں نے کہا کہ اگر وہ پہلے بات کریں گے تو یہ چیز معاملہ خراب نہیں ہوگا. دیکھیں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی شپ کو ڈوب رہے ہیں, آپ بھی یہ ان لفظوں سے ان الفاظ سے فرق کوئی نہیں پڑتا. مین جو ٹاپک مین جو بات چل رہی تھی وہ گستاخی کی چل رہی تھی, آپ کو بھی پتا ہے, اس لیے وہ سینسٹیو چیز تھی. اس کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ بلال حنیف کو موقع دینے کی بجائے افضل بھائی زیادہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکیں گے اور اس معاملے کو ذرا ڈیفیوز. آپ نے ابھی کتنے اچھے کلمات بولے تھے, دیکھیں ہر ایک کا ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک جو ہے اس کا کیا انداز ہے بات کرنے کا, وہ کسی بھی ایشو کو کس طریقے سے لیتا ہے. تو وہ میں تو ان کو ہیڈس آف کہوں گا میاں صاحب کو کہ انہوں نے اس چیز کو بیلنس رکھنے کے لیے ان کو کہا کہ آپ نہیں افضل بھائی بات کریں گے. تو میرے خیال سے یہی عقل کا تقاضا بھی یہی تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو بات گزر تھی نا, یہ تو کل کی بات تھی, لوگ بھول بھی گئے, یہ تو چلتا رہتا ہے, ہو جاتا ہے, کبھی موقع ملتا ہے. نہیں, یہاں پہ سوشل میڈیا کا دور ہے جو صاحب, یہاں پہ تو سالوں پرانی باتیں, 2.5-3 سال پرانی باتیں لوگ بھولتے. جب کوئی بات ہوتی تو ریکارڈنگ ہو مکمل, تو آج دیکھیے گا, آج آئیے گا میرے پاس. اچھا مکمل تو کرنے دینا, مکمل کرنے. نہیں آج بھی آپ نہیں, مجھے پتا, مجھے بھی آپ آج آپ بلال صاحب آپ چلے جائیں اور آپ کو بالکل نہیں اتارے جائیں. رانا صاحب خدا دا نام جی نہ مجھے پتا, رانا صاحب مجھے پتا ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. رانا صاحب بلال بھائی میں آپ کو ایک مشورہ دوں, آپ بہت اچھے بندے ہیں, میں مجھے مکمل تو کرنے دینا بھائی, میری اور آپ اچھی صرف اللہ کی ذات ہے, مجھے مکمل کرنے دینا. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. نہیں, مجھے مکمل کرنے دیں, پھر آپ مجھے بتائیے گا, میں سنوں گا انشاءاللہ. اچھا بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز گمتی نہیں ہے, نہ کوئی بھولتا ہے. اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو کچھ دیر کے لیے نا لوگ دبا دیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں. کیا ہوگا, موقع پہ بات ہوگی, موقع پہ دھوکا ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ ہر جگہ پہ دونوں طرف سے ایسے ہی ہوتا ہے, موقع پہ وہ بات سامنے آتی ہے,
اب میاں صاحب نے جو کیا یہ کیا کہ انہوں نے اسکرین شاٹ لگایا, اس پہ بات کی, کہا مجھے تکلیف ہوئی, لوگوں نے میاں صاحب کو گالیاں دی کیونکہ اس بندے نے یہ کیا تھا, تو اس کی نیت یہ دی تھی, اس نے ریبٹل دیا تھا. جواب میں نے میاں صاحب سے یہ کہلوا لیا کہ نبی اپنا اپنا. جب میں نے یہ کہلوا لیا, بات مکمل کی, میاں صاحب نے اس کے اوپر پھر بات کی. جب بات کی, اچھا میں نے کوئی گالی نہیں دی, کوئی بدتمیزی نہیں کی, کسی کے قابل کو بات نہیں کی, یہی ہوتی نا 3-4 باتیں کہ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے, اس سے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ جس سے ماحول خراب ہو, چاہے بندہ اونچی آواز میں بات کرے یا آہستہ آواز میں. میں نے کسی کو ایک لفظ برا نہیں کہا ہے تو مجھے دکھا دے, کوئی گالی نہیں دی کسی کی شاعت میں. جواب بھائی گالی مکمل کر لیں دو, پھر تجھے بولے میں پہلے سنا گا. میری بات تھوڑی سی لمبی ضرور ہوتی ہے, آپ 10 منٹ بولے میں آپ کو سنوں گا, جب میں بولوں پھر بیچ میں نہ بولے. بہت شکریہ. جب ریپٹل اپنا میاں صاحب نے اپنے الفاظ میں, جن الفاظ میں, یہ بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنے الفاظ جس ٹون میں میاں صاحب نے بات کی, سیم ٹون میں نے بات کی, اسی ٹون میں, کوئی میری ٹون علیحدہ نہیں تھی. پھر میاں صاحب نے ریپٹل دیا اس پہ, پھر ناصر صاحب بولے ہیں, پھر مراد صاحب بولے ہیں, پھر میاں صاحب بولے ہیں. پھر جب میں نے کہا کہ اب مجھے بات کرنے دیں, رسولوں تو میری باری بنتی تھی نا بات کرنے کی, تو مجھے کہا گیا کہ تم چپ رہو, اور کیا کون رہا ہے, میاں صاحب کہہ رہے ہیں, وہ بھی وہاں پہ گیسٹ کے طور پہ موجود ہے, میں بھی گیسٹ کے طور پہ موجود ہوں. تو آگے سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کی تو باری بنتی ہے, اس کی ٹرن ہے بات کرنے کی, کرنے دیں. اس نے کوئی بدتمیزی تو کی نہیں, جیسے آج نیل برلن صاحب نے کہا. تو بار بار مجھے چپ کروایا گیا, مجھے میوٹ کیا گیا. یہاں پہ آپ کو کوئی میوٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ, یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں. پھر کیا ہوا, افضل بڑیل صاحب کو کہا, میں نے کہا افضل بڑیل صاحب آپ انہیں کہتے کہ مجھے بات کرنے دیں. افضل بڑیل صاحب کے بھی منہ میں الفاظ ہیں کہ اسے بات کرنے دیں, مجھے نیچے اتار دیا گیا. پھر نیچے اتار کے اوپر سے میرے پہ کمنٹ کر رہے ہیں میاں صاحب, اور میرے پہ ایک جھوٹ باندھا گیا کہ اس نے عامر نذیر اور مفتی مبشر صاحب سے دب کے سائڈ پہ ہو گیا, اور اس نے ان کو کنڈیم کیا, اور جب انہوں نے اس کو دبایا تو یہ دب گیا. اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا الزام اور تہمت ہے میرے اوپر, میں کسی سے دب جاؤں, تو یہ اتنی سی بات. میں کیا نام ہے بلال نہیں کوئی دیکھیں, اسی لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ نا کسی اور کو بولنے نہیں دیتے, لمبی بات آپ کرتے رہتے ہیں, ایک لمبی بات خطبہ. آپ بھی کہتے ہیں نا کئی دفعہ جب احمدی لمبی بات کرتا ہے, بھائی خطبہ دینے آئے ہو, وہ مختصر پریسائز ٹو دا پوائنٹ اپنا پوائنٹ رکھنا چاہیے. جب زیادہ لوگ بیٹھے ہیں, اور خاص طور پہ جب بہت زیادہ ہیٹڈ مومنٹ ہو نا, تو اس میں پریسائز بات. ابھی بھی آپ دیکھیں, آپ نے لمبی ایک بات کی ہے, یہی وہ چیز الجھن تھی جو میاں صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ خاموش ہو جو بلال, افضل بھائی کو بات کرنے دو. آپ سنے نہیں تھے رہے, اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارے بھائی, کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ہے, یا کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کو خاموش کرا دیا ہے, کوئی ڈر گئے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا کوئی مزاحل ہے جو آپ نے چلا دینا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف وہ محفل جب ہیٹڈ مومنٹ پہ ہو تو پھر ذرا. اچھا جواد صاحب, مجھے اچانک یاد آ گیا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اچھا آپ پہلے بات کر لیں, میں بھی ڈاڈی ایسی ایک سوال میں پوچھنا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو سوچنے والے, سمجھنے والے اور جو بولنے والے لوگ ہوں, اور تو دوسرا کوئی گفتگو کر رہا ہو نا, تو لگتا ہے کہ یار اس سے بہتر میں کر سکتا ہوں. اور کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے کہ یار میں بات بہت لمبی کھینچتا ہوں, ہر بندہ یہ کہتا ہے پریسائز ٹو دا پوائنٹ, خیر کلام من کلہ و دلہ, مختصر مگر جامع ہو. لیکن یہ تو دوسرا سننے والا طے کرتا ہے نا کہ کیسی ہے. تو بلال صاحب بات یہ ہے, ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ اس طرح کرنی چاہیے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میں تو زومانی بات کر رہا ہوں, بین السطور بات کر رہا ہوں, میں تو بہت ذہین ہوں, فتین ہوں, میں جملہ ایسا کروں گا جس سے دوسرا تو جلن ہوگی اس کو, لیکن میں گرفت میں نہیں آؤں گا. یہ ایک بات آپ سوچ لیں, سمجھ لیں کہ آپ جتنے مرضی ذہین فتین ہوں, شیر کو سوا شیر موجود ہوتا ہے. آپ کی جو پلاننگ ہے, آپ کی جو سوچ ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی ہماری سمجھ سے بالا تر ہو. احمدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہ دیکھ لیں اور دوسروں کو طرح تسلیم کر لیں کہ احترام صرف اور صرف باہمی ہو سکتا ہے,
म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ, ना किसी को 99% पे समझौता करने की जरूरत है, ना किसी को 101% पे, बिल्कुल बराबरी की सतह पर जो दूसरों को कहो अपने कामने के लिए भी कबूल करो। यही एक अमन का रास्ता है। फिर तबादला ख्यालात हो सकता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, बगैर किसी को रियायत दिए या रियायत लिए। अच्छा करें लंबी बात करें, मैं आधे घंटे बाद जब आप फ्री हो जाए ना जवाब साहब तब बताइएगा, तब मैं बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं सवाल पूछ रहा हूँ एक, जिनसे आपने इख्तिलाफ किया। जवाब साहब कल जो बात नासिर साहब ने मुझे कन्वर्ट किया था, आप उधर थे ना उस वक्त, जी आप आपसे मेरा सवाल ये है कि एक ब्रांड के ऊपर मैं बैठा हूँ जिस लड़के को मैं मैक्सिमम 2 हफ्ते से जानता हूँ, होस्ट है, वहाँ पे मैं एज ए स्पीकर बैठा हूँ जैसे एनीबडी एल्स। 2 लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं, 2 डिबेटर्स। एक डिबेटर है वो गाली का इस्तेमाल करता है और दूसरा डिबेटर उस गाली के जवाब में गालियों की एक बुछाड़ इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसमें मैं भी बैठा हूँ एज ए पैनलिस्ट। मेरा उन दोनों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। नासिर साहब ने मुझे कहा कि जब मिर्जा साहब को इंतहाई ज़्यादा गाली गलौज की गई फ्रॉम वन डिबेटर, तो मैंने वहाँ पे एक स्टैंस क्यों नहीं ली कि भाई मैं उनको मना करता। उसकी वजह ये है, आज से 3-4-5 दिन पहले एक ब्रांड के ऊपर उस डिबेटर की किसी और मुखालिफ के डिबेटर के साथ डिबेट का कोई चल रहा था सिलसिला। मेरा ख्याल है शायद मैं होस्ट कर रहा था वो डिबेट, वो ब्रांड मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैं वहाँ पे था। तजवीज़ ये हो रही थी कि कहाँ पे होस्ट की जाए वो डिबेट। ओपन आइज का नाम आया, एक आध और का भी नाम आया, साथ मेरा भी नाम मेंशन किया गया। उस डिबेटर ने, जो हमारी साइड का डिबेटर है, उसने कैटेगोरिकली कहा कि अफजल वडाइज की डिबेट के साथ मैं होस्ट नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट हिम एज ए होस्ट। ये उन साहब की बात है, आमर हक साहब की, जिनके बारे में नासिर साहब ने कहा कि आपने उनको रोका क्यों नहीं। अब आप जवाब से मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को मैं उसकी साइड से एज ए होस्ट कबूल नहीं, यानी दूसरे लफ्जों में मैं पंजाबी च ए गल तो कहने लगा कि जिस मेरी साइड के डिबेटर ने मेरे मुंह पे जुत्ती मार दी थी एज ए होस्ट, यानी खुदा मारता रिजेक्ट करता मैनू कि मैनू बंदा कबूल नहीं। और मेरा कसूर की है, मेरा कसूर है कि मैं तुहाडी बराड़ा जाके तुहाडे नाल मुहब्बतां ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। यानी आई शुड गो देयर, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਂਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਬ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਬੜਾ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਚੜਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਗਾਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਬਗਾਰਤੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਲ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਜਣਾ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਜਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 60 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਟੂ ਲੇਟ। 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਡਿਬੇਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਯੂ ਨੋ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਕੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਇਰੇਟ of unleashing a tirade of whatever, right? मैं सर उस बंदे के नहीं जा सकता, मैं उस बंदे को स्टॉप नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं एक इंतहाई माड़ा जा बंदा, मस्कीन जा बंदा, मैं किसी ऐसे बंदे को कह सकना कि जिस बंदे नाल को मेरी वेवलेंथ मिलती है, जिस बंदे नाल मेरा कोई उस लेवल का ताल्लुक है। एक बंदा वर्ल्ड रिनाउंड सुपरस्टार है, डिबेटर है, अकम्पलिश्ड उस फील्ड का एक नाम है, मेरी तो उहदे केस नहीं कोई नहीं। इस वास्ते मैनू आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड कि देखो जवाद साहब, मैं एक शरीफ आदमी हाँ, मेरा एक दावा है
اور یہ اپوزٹ کو بندہ میں ثبوت لے کے کھائے کہ میں کسی نال بدماشی کی ہوئے لائف ٹائم چونکہ میں یہ بتایا بھی رہا میرا دعویٰ بھی اپنے بارے تو میرا کلیم نہیں کوئی اپوزٹ لے کے دے لیکن میں شریف آدمی ضرور ہوں لیکن دس شوڈ ناٹ بیکم گلٹی ورڈکٹ اگینسٹ می ٹھیک ہے نا میری شرافت میرے واسطے ایکوزیٹری نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میں ہوں ریسپانسبل ٹھہرایا جاؤں فار ادر پیپلز ایکشنز ٹھیک ہے میں اس بندے کو قیامت تک بھی نہیں روک سکتا نہ میں روکاں گا وہی وجہ میں آلریڈی ڈسکرائب کر دیتی سر میں اپنے ورگے بندے کو اپنے لیول کے بندے کو ضرور روک سکتا جس بندے میں سمجھنا کہ اے میری ایک کیڈر دا بندہ کیڈر مراد بندہ میرے لیول دا جس بندے دا میرا لیول ہی نہیں سیم میں اس بندے کی جلدی ٹرین دے کے آ کے کیوں اپنی ماں بہن کرواں مطلب ایک مرزا صاحب گانا کر رہے ہیں تو میں بولا کہ مرزا صاحب گانا چھڈ کے تسی میری ماں بہن کو گانا کرنی شروع کر دو کیوں وائی سر میں بالکل والنٹیئر نہیں ہویا اتنا لیول کا میں ولی اللہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں دعویٰ نہیں کیتا کہ میں اس لیول پہ چلا جاؤں کہ میں جناب باقی ساری ٹرین جی سوسائٹی پہ جا رہی ہے تو میں کو کہاں آ گئے مجھے مار تو یہ سر بڑی بلنٹ بڑی سیدھی گل ہے جواد صاحب جہاں بندہ جتنا کیپیبل ہے میں ایک آنیسٹ کھرا اور سچا بندہ منہ تے گل کرنا سر میری اوقات ہی نہیں کہ میں عامر حق صاحب نو یہ کہاں کہ عامر حق صاحب تسی سر اے چیز نہ کرو اے جی گل بالکل افضل بھائی جزاک اللہ سب میں زندگی صرف ایک لفظ اجازت دینا پلیز افضل بھائی تسی صرف ایک لفظ دا اضافہ کر دیو کہ وہ بندے نے پہلے آگے نبی کریم دی پراسرانی کی تھی پھر عامر بھائی دا بولے اور جو بھی سارے گلا ریکارڈ تے موجود نے میرے ایک گل تے پہلے دس کرو کہ اس بندے نے آگے نبی کریم تے بہتان لائے سی کہ نبی کریم گالاں کٹ دے یہ انہیں بہتان لایا پہلے میرے بھائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میں آج گل کر چکے ہیں بندے دو ڈبیٹ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک چیز تو آپ نے ایڈمٹ کی ہے کہ وہ جو ڈبیٹر تھا اس کی فلتھی لینگویج اس کا لیول جو ہے وہ آپ سے بہت نیچے تھا کہاں آپ کا اگر کوئی نبی کریم کو گالی نکالے گا تو سر میں کیا لوں میں سوچ پہلے جس بندے نے نبی کریم کو گالی نکالی یہ عرض کرنے علامہ بھائی ویان صاحب کو بات کرنے کوئی بات ہم سن رہے ہیں نا افضل بھائی ایک تو مطلب اچھی بات آپ نے کی ہے کہ وہ ڈبیٹر جو ایک فلتھی لینگویج استعمال کرنے کا ماسٹر ہے اور وہ ہمیشہ ایک فلتھی لینگویج ہی استعمال کرتا ہے اس کی فلتھ کا لیول ظاہر ہے آپ اس لیول پہ نہیں جا سکتے آپ کا لیول ایک اچھے لوگوں میں آتا ہے اور اس کا لیول اس زبان اس کی جو زبان آپ نے سنی جو جس طریقے سے ایک فلتھی لینگویج یوز کرتا ہے وہ لیول آبویسلی بہت لو ہے آپ کا لیول اونچا ہے لیکن آپ کا دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بڑا لیول تھا اس سے اس کی زبان اور آپ کی زبان میں بہت فرق ہے عام آدمی کے سامنے بھی رکھیں گے تو وہ کہے گا کہ وہ ایک بازاری فلتھی لینگویج استعمال کرتا ہے آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں آپ جب اس کی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں نا تو آپ بیسیکلی دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم انڈورسنگ ہم اتنی سی بات انہوں نے کہی تھی کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے افضل بھائی میں اور جس طرح اگر میرا کوئی احمدی بھائی براڈ لگائے نا کوئی امن نذیر کی تصویر یا کسی کی اوپر گندی یہ وہ میں اپنا لیول ہی نہیں سمجھتا کہ میں اس براڈ پہ اوپر بھی جا کے بیٹھا میں نیچے بیٹھ کے بھی کمنٹ کروں یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں دیکھیں جب آپ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور 4-5 ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹرین کے نیچے آ جائیں آپ کو کیا ضرورت ہے ٹرین کے آپ کا ایک لیول ہے اس کا لیول آپ کے لیول سے کیسے میچ کر سکتا ہے وہ ایک فلتھی لیول ہے آپ کا ایک پڑھا لکھا لیول ہے رائٹ تو اس یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایک اچھے لیول کا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے برے آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو گندی زبان استعمال کر رہا ہے ہمارے قابلین کو مسلم علیہ السلام کو ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہا کہہ رہے ہیں میں برا سمجھتا ہوں
अभी थोड़ी देर बाद मैं शाहरुख भाई ने बात करनी है उससे मेरा सब करें। आप जो टोपी डालना बंद करें, आप कह रहे थे वो बिलाल भाई आपके सामने अभी ये सारे मिर्जा गुलाम का जाएंगे। ये बात मेरी है, बात मेरी है। आप कह रहे हैं जो दूसरों पर लालच करता है काबरीन को, उसको 1 लाख से ज़रब लेकर अपने आप काबरीन भी नीचे जाएं और ये ब्रांड मेरी है, मैं उसको चला रहा हूँ, करें बात मेरे साथ। हाँ तो अफजल भाई इतनी सी बात थी, उनका ये आपसे गिला था कि अफजल भाई आप प्लेयर हैं, आपने क्यों उनको एंडोर्स किया एटलीस्ट बैठ के गालीबाजी को। देखें हम समझते हैं कि आप हमारे मुखालिफ हैं, और तमाम लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अफजल बड़ैर साहब हैं हमारे साथ मुखालिफ हैं। भाई रुक जाए नवाज भाई, हजरत गरीबत को मस्जिद सानी ने फरमाया मैंने पहले कहा था कि ये ब्रांड मेरी है, बड़ा साहब बात करें और जवाब साहब बात करें, इन दोनों को बात करने में बीच में ना को बोले, मुकम्मल करने दे। जब मैं नहीं बोल रहा तो दूसरे का क्या मकसद बनता है भाई बोलने का? उन्हें बात करने दे, मुझे बड़ा साहब पे एतमाद है, करें बड़ा साहब पे बात। हाँ जी, तो वो सिर्फ इतनी सी बात थी और आप पे कोई गिला नहीं है। हम समझते हैं आप हमारे और आपके इख्तलाफात हैं, लेकिन आप हमेशा जो भी इख्तलाफात है उसमें एक तमीज़ रखते हैं, उस तमीज़ को बरकरार रखें। मतलब कहते हैं ना सलीका होना चाहिए, इतराज़ करने का भी, मुखालफत करने का भी एक सलीका होता है वो, और आप में है उस चीज़ का। आप एटलीस्ट Yeah, you can pay no, please.